بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک رفع الیدین پہ دو روایتیں ہم نے پیش کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین منع کیا ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ سنن نسائی کے اندر 1185 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی 970 ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے یہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں سلام سے متعلق جو ہے وہ ممانعت آئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان دونوں روایتوں کی حقیقت پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے۔ تو پہلی روایت جو ہے سنن نسائی شریف، اور اس کا حدیث نمبر جو ہے وہ 1185 ہے، اور حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی روایت ہے، اس پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ دو روایتیں ہیں اور یہ دو الگ الگ واقع ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسائی کی 1185 حدیث ہے، اس میں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کر رہے ہیں ان کے شاگرد ہیں وہ تمیم بن طرفہ ہے، یعنی اس کی سند الگ ہے۔ آپ پیچھے سے سند پڑھیں گے، میں سند پڑھتا ہوں۔ اخبرنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا ابصر عن الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ رضی اللہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سند ہے، یہ اس کی سند الگ ہے، اور جو مسلم شریف یہ جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے یہ 970 ہے، اس کی جو سند ہے اس میں سیدنا جابر بن سمرہ سے جو روایت کر رہے ہیں ان کے شاگرد وہ ہیں عبید اللہ بن قبطیہ، اس کی سند الگ ہے۔ اخبرنا ابن ابی زائدہ عن مسعر حدثني عبید اللہ بن قبطیہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب دیکھیں سند الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں لفظ ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ جو سنن نسائی ہے، پہلا فرق یہ ہے سنن نسائی میں کہ جو واقعہ ہے وہ ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ یعنی یہ فرق دیکھیں کہ پہلی روایت جو ہے جو سنن نسائی کی 1185 ہے، اس میں ہے کہ نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے، صحابہ الگ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ صحابہ کہتے ہیں نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، یہ سلام جو ہوتا ہے یہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے، سلام آخر میں ہوتا ہے، اور جب سلام کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے تھے وہ ایک طرح سے نماز کے اینڈ پر ہے، فی الصلاۃ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں فی الصلاۃ سے مراد وہ رفع الیدین ہے جو رکوع سے میں جانے سے پہلے ہوتا ہے، رکوع میں جانے کے اٹھنے کے بعد ہوتا ہے، سجدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس رفع الیدین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یعنی اب دیکھیں صحابہ کہتے ہیں نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز میں ہاتھ اٹھانے والوں کو، رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کان ناب الخیل الشم سے، ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں گویا شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ شرارتی گھوڑا، شریر گھوڑا جب دم اٹھاتا ہے تو وہ اس طرح اوپر سے نیچے کرتا ہے، عام گھوڑے کی حالت کو نہیں، یعنی اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، وہ تو دائیں بائیں لاتا ہے، لیکن جب شرارت میں ہو تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اب دیکھیں اس حدیث میں 3 مرتبہ فی الصلاۃ کے لفظ آئے ہیں۔ پہلے ہیں یہ ہے نا نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، نبی پاک نے فرمایا ان نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، اور آگے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی حدیث نمبر 1185 پیش کر رہا ہوں، اس میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام الگ نماز پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام رفع یدین کر رہے تھے، حضور نے ان کو دیکھا اور منع کر دیا۔ جبکہ جو مسلم شریف ہے اس کی جو 970 نمبر روایت ہے اس میں واقعہ ہے، کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ یعنی اس روایت میں جو 1185 ہے اس میں کہ ہم الگ نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہے کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ یہاں فی الصلاۃ کے لفظ نہیں ہے، یہاں ہے قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الی الجانبین، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو سلام کے وقت ہم رفع یدین کرتے تھے،
اور اسلام یعنی دائیں بائیں پھیرتے تھے اور اس وقت ہم ہاتھ اٹھاتے تھے، اشارہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا اور فرمایا انما یکفی احدکم ان یدع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، یعنی یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو اور دائیں بائیں اپنے بھائیوں کو سلام کرو۔ اس روایت کا واقعہ جو اس میں یہ واقعہ الگ ہے، اور یہ دوسرا جو 1185 نسائی شریف کا ہے وہ واقعہ الگ ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے رفع الیدین جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ پہلا جو ابتدائی نماز میں ہوتا تھا، جو آج بھی ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور دوسرا نماز میں یعنی رکوع اور سجدوں میں جو ہوتا تھا، اور تیسرا رفع الیدین یہ ہے جو سلام کے وقت ہوتا تھا۔ تو سلام کے وقت والا بھی حضور نے منع کر دیا، نماز کے اندر والا بھی کر دیا۔ اب جو نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی صرف رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کرتے ہیں، سجدوں کے درمیان وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیں بائیں شائیں کرنے والی جو باتیں ہیں، یہ مرزا جونیئر صاحب جیلم والے جو کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ڈر لگتا ہے ان کو باہر نکلتے ہوئے، آتے نہیں ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں آئیں آپ، یہ ویڈیو میں تو ہم اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ وہ ویڈیو کو بغیر ہمارے سامنے جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تعویلات کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی بھائی پہلے جی یہ حدیث ایک ہی ہے جو سلام کے وقت ہے، تو سلام کے وقت اگر رفع الیدین منع ہے تو نماز کے اندر تو زیادہ منع ہونا چاہیے تھا نا، تو جب آخر میں منع ہے تو اس لیے آپ دیکھیں یہ دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے اندر دو روایتیں ہیں، دو واقعے الگ الگ، سند بھی ان کی الگ الگ ہے اور واقعات بھی دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ دو دفعہ کا ذکر ہے۔ پہلے واقعے میں صحابہ الگ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور تشریف لائے، دوسرے واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب دھوکہ دینے والے آپ 300 علم جو ہے ان کا سارا وہ جو اس کے علم کا ذریعہ ہے وہ ہے اسلام 360۔ تو اسلام 360 میں کیا ہوا ہے کہ وہ اس نے ترجمہ کیا ہے، اب وہ اتنا خائن ہے، اتنی اس نے خیانت کی ہے ترجمہ کرنے والے نے 360 والی نے، کہ اس نے جہاں پہ 1185 نمبر ہے وہاں پہ جہاں پہ آتا ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، تو وہاں وہ بریکٹ لگا کر سلام کے وقت بریکٹیں لگا کے لوگوں کو، بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم آپ کو یہ بتاتے کہ یہ دراصل دو واقعات ہیں اور دونوں واقعات میں الگ الگ ہماری مسائل نماز جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے جب ہم نے اس کا باب باندھا ہے تو ہم نے پہلی جو 1185 نمبر کا جو نسائی شریف کی حدیث کا باب ہے وہ ہے کہ نماز دوران نماز رفع الیدین کی ممانعت، اور جو ہم نے صحیح مسلم والی 970 حدیث جب ذکر کی ہے تو اس پر ہم نے جو باب بنایا ہے اس پر ہم نے لکھا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین منع ہے۔ تو اصل میں اس قنوت فی الصلاۃ کا جملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کیا جائے، تو نماز میں سکون، یہ رفع الیدین سکون کے خلاف تھا، اس لیے حضور نے اس کو منع کر دیا۔ اب وہ جو روایتیں پیش کرنے والے ہیں کہ جی بخاری میں فلانا نمبر ہے، مسلم میں فلانا نمبر ہے، وہ بار بار پیش کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے کا ذکر ہے۔ آپ ایک حدیث لے کر آئے نا جس میں حضور نے حکم دیا اور رفع الیدین کریں، وہ تو آج تک چیلنج پورا کو نہیں ہوا۔ اس میں مرزا صاحب نے آئیں بائیں شائیں کر دی جی، وہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جی صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں اس طرح مجھے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور کو دیکھا گیا کہ رفع الیدین کیا، تو کیا سیاست میں وہ حدیثیں موجود نہیں ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کہ آپ نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہے؟ تو یہ بھی تو اب ہے، یہ بھی صلو کما رأیتمونی اصلی پر عمل نہیں ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بار پوری کتب حدیث دکھائیں، آپ پڑھیں اس کو، اور اس میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، تکبیر کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ تسبیح، یہ ساری چیزیں ہیں اس پر آپ نے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ رفع الیدین کرو، جبکہ ہم نے آپ کو دو احادیث دکھائی ہیں۔ یہ الحمدللہ تعالی اس فرق کو جو ہم نے سمجھایا ہے، ان احادیث کو پڑھ کے اس مسائل نماز کا مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ درجنوں بچے جو ہیں، درجنوں لوگ ہیں، وہ واپس الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو مسلک ہے اس پر واپس آئے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا جو کثیر گروہ ہے اہل سنت و جماعت، الحمدللہ تعالی وہ صدیوں سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ طریقہ نماز سے ثابت ہے۔ رفع الیدین منسوخ ہے، رفع الیدین منسوخ ہے، رفع الیدین منسوخ ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر کے گئے ہیں۔